السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ معزز حاضرین، سامعین و ناظرین، معزز خواتین، آج کی اس محفل میں آپ سے ہم مخاطب ہیں اور عنوان ہے باطل کی آمیزش سے حق مغلوب ہو جاتا ہے۔ آپ کو خیال آ رہا ہوگا کہ حق تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، حق مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ حق بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، پستی کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ حق سرفرازی و کامیابی کا عنوان ہے، پستی ناکامی کی دہلیز پہ وہ قدم نہیں رکھتا ہے۔ حق اللہ کا ایک عطیہ ہے جو اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو موفق بارگاہ ہوں، جو مقبولہ بارگاہ ہیں، اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان کی بھی مدد کریں گے جو ہمارے رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں اور جرائم پیشوں کے جرائم پر گواہی دے رہے ہوں گے، زمین کی گواہی ہو رہی ہوگی، فرشتے گواہ بن کر کے آ رہے ہوں گے، اعضائے انسانی گواہ بن کر کے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہوں گے، اور وہ ششدر و حیران ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ ہکا بکا ہوگا، اس کی گردن میں اس کا پین ڈرائیو پوری زندگی کا بائی ڈاٹا لیے ہوئے ہوگا، جس کی طرف قرآن پاک میں اشارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور ہم اس کے طائر کو، اس کے اعمال کو اس کی گردن میں لٹکا دیں گے، لازم کر دیں گے، اور ہم اس کی کتاب زندگی کو کھول کر کے سامنے لے آئیں گے اور کہیں گے کہ پڑھو، اپنی کتاب زندگی کو تم پڑھ لو، تم نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ حضرات، آج ہم پورے دفتر کو، پوری اپنی تجارت کو، کاروبار کو پن ڈرائیو میں کر کے اپنی گردن میں اس کو لٹکا لیتے ہیں، تعویذ کی طرح لے کے چلے جاتے ہیں، اور جہاں دکھانا مقصود ہوتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں، کمپیوٹر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دیکھنے میں چھوٹا سا آلہ ہے، لیکن ہمارے کاروبار کا سارا بایو ڈیٹا اس کے اندر موجود ہوتا ہے، ہماری کمپنی کے سارے احوال اس کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی تمہاری گردن میں لٹکا کر کے اور اس کو کتاب کی طرح کھول کر کے سب سامنے لے آئیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کتاب کھول کر کے رکھ دی جائے گی، جو مجرمین ہیں اپنے جرائم کو اس کتاب زندگی کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے تباہی، ہائے بربادی، اس کتاب کو کیا ہوا، یہ کتاب کیسی آ گئی، یہ کتاب کس نے مرتب کی، یہ کتاب کس نے مدون کی، کہ ایک بھی ہمارا جرم چھوٹا ہو یا بڑا اس کتاب سے غائب نہیں ہے، سب اس کے اندر درج کیا جا چکا ہے، یہ رجسٹر کس نے تیار کر دیا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، کوئی گناہ باقی ہی نہیں، سب اس کے اندر ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جتنے ایکشن ہیں، ری ایکشن ہیں، ڈائریکشن ہیں، سب کے سب اس کے اندر نظر آ رہے ہوں گے۔ جس طرح ٹی وی پہ
ذرا سی اگر کوئی بات اختلاف کی آ گئی کھیل کے میدان میں تو وہ سارے ایکشن کے ساتھ وہ ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں. بلے سے قریب گیند پہنچا ہے اور نیچے سے گزر گیا، اوپر سے گزر گیا، لگا کہ نہیں لگا، روک کر کے، چلا کر کے، پھینک کر کے دکھا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم جتنی بیٹنگ اور بالنگ کر رہے ہیں دنیا میں، یہ سارا ایکشن، ری ایکشن اور ڈائریکشن سب نظر آئے گا. اس وقت انسان گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، یہاں تک کہ زبان پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، جسم کی کھالیں گواہی دیں گی، تو وہ اور زیادہ ششدر و ہکا بکا رہ جائے گا، کہے گا یہ کیا ہے صاحب، جس کے لیے ہم نے سارے جتن کیے، اچھے کپڑے، اچھے گرم سوٹ بنوائے تاکہ اسکن خراب نہ ہو، کھالوں پہ گرمی اور سردی کا اثر نہ ہو، اور یہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو وہ پوچھے گا گھبرائے ہوئی حالت میں، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنی چمڑی سے کہیں گے، ارے تو نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ یہ کھالیں، یہ چمڑیاں، ان کے مسامات، ان کے خلیات کہیں گے اللہ نے آج ہماری زبان کھول دی ہے، جس طرح اس نے ہر ایک کی زبان کھولی تھی، آج ہماری زبان کھل گئی. ہم نے جو دیکھا اسی کو تو بیان کر رہے ہیں. آپ نے رات کی تاریکی میں گھر کے اندر کنڈی بند کر کے، دکان کے اندر رہ کر کے، کسی سیاحت کے مقام پہ جا کر کے جو جو حرکتیں کی ہیں وہ سب ہم دیکھ رہے تھے، ہم سے کہاں چھپ سکتے تھے؟ لہذا ہم سب وہ بتائیں گے. انسان ہکا بکا رہ جائے گا، یہ شہادتیں گزریں گی لوگوں، لیکن صاحب ایمان ہوگا تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے. دنیا کی زندگی میں، دنیا میں بھی مدد ہوگی اللہ کی، اور آخرت میں بھی جب شہادتیں یہ گزریں گی اس وقت ہم ان کی مدد کریں گے، ان کی اچھائیوں کو، ان کی نیکیوں کو ہم سامنے لے آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے، ایک طرف یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ حِزْبَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ہماری پارٹی، ہمارا گروہ جو ہے، حزب اللہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کی پارٹی، اللہ کے ماننے والے وہی غالب ہوں گے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کے لوگ، ہمارے قانون کو فالو کرنے والے وہی نصرت کے مستحق ہوں گے، انہیں کی مدد کی جائے گی. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق مغلوب ہے. آج دنیا کے اندر حق کی سوغات کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اسلام کی شکل میں. اور اسلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا ہے. حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ معمولی تعداد میں کیوں نہ ہو، غالب ہوگا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. قلیل تعداد کتنے مواقع پر وہ غالب رہی ہے کثیر تعداد پہ، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کے راستے میں جب ان پر ظلم کیا گیا، اللہ کے لیے ان کو ستایا گیا، اللہ کے لیے ان کو مارا گیا، اللہ کے لیے انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا، تو اللہ کی مشیت کو جھلا لایا، اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اور تھوڑی سی تعداد سے اللہ نے ان کو کرش کر دیا، مروا ڈالا. چنانچہ بدر کے موقع پہ یہی ہوا. 13 سال مکے میں ستانے کے بعد پھر چڑھ کر کے آ رہے ہیں،
پھر تیر و تفنگ کے ساتھ لیس ہو کر کے آ رہے ہیں اور اس فخر و مباحات کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم ان کو کچے چبا ڈالیں گے. لہذا وہ وہاں پہنچ رہے ہیں اور ابو جہل تیار ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ناظرین، اب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ کے اس بریک کے بعد ہم پھر اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ ابو جہل نخوت و پندار کے ساتھ، ہر فرد کے پاس لڑنے کے اوزار بھی نہیں ہیں، اسلحے بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں سب کے پاس، اونٹ بھی نہیں ہیں، خالی ہاتھ آئے. ایک تو صحابی اس جہاد میں شریک ہیں اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا چاقو بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کوئی سامان نہیں، میں کیسے لڑوں گا؟ اللہ کے رسول نے ایک کھجور کی شاخ ان کے ہاتھ میں دے دی. وہ کہتے ہیں کہ اس شاخ سے میں نے نہ جانے کتنوں کو جو ہے مارا، اور ایسا مارا کہ جیسے تلوار کام کرتی اس طرح وہ جو ہے کھجور کی شاخ کام کر رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ وہاں 70 بڑے بڑے جغادری کفار کے مارے گئے. بدر کے موقع پر اللہ کے رسول نے پہلے سے یہ دکھا دیا تھا، بتا دیا تھا فلاں یہ جگہ مارا جائے گا، اس جگہ فلاں اس جگہ مارا جائے گا. یہ کب ہوا؟ اللہ کی نصرت کیسے آئی؟ اللہ کی نصرت اس طرح آئی کہ 313 یہ تعداد ہے پیش کر دیا اللہ کے رسول نے. اور عریش میں اس جھوپڑی میں جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر قائم کی گئی تھی، بنائی گئی تھی، اس میں اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور میں یہ فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو جاتی ہے تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی. اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تیرا فیصلہ ہے. اور آج اگر نبی کی یہ اصحاب کی جماعت آج اس بدر کی وادی میں اگر ختم ہو گئی تو پھر تیرا نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا تباہی کے دہانے پر ہوگی. اے اللہ تو اس دنیا کو ابھی بچانا چاہتا ہے، ابھی کام لینا چاہتا ہے، ابھی دین غالب کہاں ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے مشل کر کے یہ دعا فرمائی. اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ کی نصرت آئی تو حق غالب ہوا. شکست ہوئی اور زبردست شکست ہوئی. کن کو؟ کفار و مشرکین کو، اہل مکہ کو. شیبہ مارا گیا اور اسی طرح سے امیہ ابن خلف مارا گیا، ابو جہل قتل کیا گیا. جتنے بڑے بڑے سرغنے تھے سب ختم کر دیے گئے، 70 اور 70 پکڑ کے لائے گئے. 114 گویا کہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے. لیکن دوسرے سال ایک بڑے لشکر کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا پھر اور مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے مدینہ منورہ سے، مشورہ کیا لوگوں سے کہ ان سے جنگ مدینے کے اندر کی جائے یا باہر چل کر کے کی جائے. سب نے کہا، نوجوان آ گئے سامنے. نوجوانوں نے کہا حضور ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، ہم باہر نکل کر کے حملہ کریں گے، باہر نکل کر کے ان کا مقابلہ کریں گے. لہذا احد پہاڑ کے دامن میں جو میدان ہے اس میدان میں مارکا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے ٹیلے پہ جو اس پہاڑ کے دامن میں تھا وہاں 50 افراد کو متعین فرما دیا کہ یہاں سے ہٹے نہیں، وہیں رہیں. اور پھر جنگ شروع ہوئی تو پانسا مسلمانوں کے حق میں تھا. کفار مشرکین جو مکے سے آئے تھے اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کر کے انہوں نے جنگ کی تھی، اس میں انہیں شکست ہو گئی. بھاگ کھڑے ہوئے، میدان چھوڑ دیا، ادھر ادھر بکھر گئے، ان کی جمعیت بکھر گئی. اور 1-2 ہزار نہیں، اس سے زیادہ تعداد ان کی تھی لیکن بکھر گئے. ادھر مسلمان ان کا جو مال تھا، ان کے جو اسباب تھے، ان کی جو تلواریں، ہتھیار، اوزار تھے، ان کو جمع کرنے لگے، چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے سب. جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اس کو جمع کرنے لگے. یہ 50 افراد جو ٹیلے پہ تھے، ان میں 40 افراد نے کہا کہ اب ہماری یہاں کیا ضرورت ہے، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم یہاں رہ کر کے کیا کریں گے؟ ہم بھی چلیں ان کا ساتھ دیں اور مال غنیمت کو جمع کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں. جو اس ٹولی کے امیر تھے، قائد تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ فرمایا ہے کہ یہیں تم رہنا، لہذا مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہیں، سمیٹنے دو، ہمیں اللہ کے رسول کے حکم کا پاس و لحاظ کرنا ہے، ہم تو یہیں رہیں گے۔ 40 نے مخالفت کی، 10 وہاں قائم رہے، لہذا 40 جب وہاں سے اتر گئے اور میدان میں آ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے تو احد کے اوٹ سے دوسری طرف سے پلٹ کر کے خالد بن ولید ایک بڑی جمعیت کے ساتھ آ گئے، اور ادھر صرف 10 افراد تھے، 40 جا چکے تھے، لہذا انہوں نے پیچھے کی طرف سے جو حملہ کیا تو اس میں 10 کے 10 شہید کر دیے گئے، 10 کے 10 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور پیچھے سے پلٹ کر کے جب وہ آئے تو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ادھر وہ مال غنیمت کے سمیٹنے میں تھے، ادھر سے پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، تو بعض لوگ تو وہ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو شہید کر دیا، اپنے ہی لوگوں کو شہید کر دیا، اور کہنے والے کہتے رہ گئے کہ اپنے ہیں، لیکن ایسے بوکھلا گئے لوگ، یہ صورتحال ہوئی، اور اس افراتفری کے عالم میں جیتی ہوئی جنگ ہار کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور 70 صحابہ کرام وہاں شہید کر دیے گئے، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ آپ پر اتنا وار زبردست ہوا کہ خود کی کڑیاں آپ کی پیشانی میں جو ہے وہ گھس گئیں اور خون کا فوارہ نکل آیا، ایک افراتفری کا عالم تھا، انتشار پیدا ہو گیا۔ ایسے وقت میں ابو سفیان نے بما کے دوہل کہا کہ اول حبل، اول حبل، حبل کی جائے، حبل کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ کی بڑائی و کبریائی بیان کرو۔ حضرات، نبی موجود ہے اور اللہ کے لیے جنگ ہو رہی ہے، مخلصین ہیں، امت کا کریم طبقہ ہے جس کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں، لیکن حق کے ساتھ جب باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے تب حق مغلوب ہو جاتا ہے، ورنہ حق تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ بدر میں حق غالب ہوا، باطل کی آمیزش نہیں ہوئی تھی۔ احد میں حق مغلوب ہو گیا وقتی طور پہ، کیوں؟ اس لیے کہ 40 افراد نے نبی کی بات کو نہ مان کر کے اپنی بات چلا دی، یہ ایک باطل کی شکل تھی جو سامنے آئی تھی، لہذا حق یہاں مغلوب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہاں حق غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہذا یہ اس بات کی مثال ہے کہ حق تو مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن غالب حق کے ساتھ آمیزش ہو جائے تو ایسی صورت میں حق مغلوب ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری مثال بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اور زیادہ واضح ہو جائے، اور پھر اپنی زندگی میں ہم حق کو پہچانے کہ یہ حق کے اندر کوئی آمیزش تو نہیں ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حوازن کا جو قبیلہ تھا وہ طاقتور تھا، حنین کے وادی میں وہ رہتے تھے، بنو ثقیف ابھی تک مغلوب نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے تیاری کی کہ مکہ تو ہاتھ سے گیا لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو 10,000 کی تعداد آپ کے ساتھ تھی، جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ آپ حنین کی طرف نکلے تو آپ کے ساتھ 10,000 کی تعداد۔ بعض صحابہ نے کہا کہ آج تو ہم غالب ہی ہیں، ہماری تعداد 313 تھی تو ہم غالب آئے، ہماری تعداد اس سے کچھ زیادہ کم تھی، ہم غالب آئے، تو آج تو ہماری تعداد 10,000 ہے، ہم ہی غالب آئیں گے۔ بس اتنا خیال ہوا ہے، یہ خیال آنا تھا جو حق کے ساتھ آمیز ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ 10,000 کی تعداد نبی کے ساتھ، وہاں حوازن کے تیر اندازوں نے ان کو تیروں کے باڑ میں لے لیا، چھپے ہوئے پہاڑ کے چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ افراتفری پیدا ہوئی فوج میں کہ کسی کو کسی کا اندازہ ہی نہیں تھا کہاں چلا گیا۔ اللہ کے رسول تنہے تنہا ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت عباس ہیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جو اس معاملے میں وہ بھی جو ہے معروف، لہذا خاندانی اعتبار سے بھی اور اس منصب کے اعتبار سے بھی میں اعلیٰ مقام پہ ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی نصرت آئے گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے نصرت ہٹی، کیوں؟ یہ خیال بعض کے دل میں آیا، پوری جماعت میں نہیں، بعض کے دل میں آیا۔ تو آج اگر کوئی ہماری تحریک ہے، کوئی ہماری جماعت ہے،
اور اس کے بعد کے اندر بھی اس قسم کا خیال آ جائے کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا، لوگوں بتاؤ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ تو حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن حق کے ساتھ اگر باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے، جس درجے میں بھی ہو، اسی درجے اللہ کی نصرت ہٹ جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کا پورا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ہم اس بنیاد پہ کہ ہم مسلمان ہیں، اس بنیاد پہ کہ سیرت رسول ہمارے پاس، اس بنیاد پہ کہ اسوہ رسول ہمارے عمل کے لیے کافی ہے، یہ سارے حقائق و دقائق ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم ناکامیوں سے گزریں گے۔ اگر ہماری من چاہی چیزیں اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں گی تو ہمارے لیے یہ سوہان روح کی بات ہوگی، ورنہ ہم ضرور غالب آئیں گے، اور اللہ کا دین غالب آتا ہے، اللہ والے غالب آتے ہیں۔ آج کے دور میں بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے اتحاد ہیں، بڑی بڑی کوششیں ہیں، لیکن اس کے اندر یہی چیز شامل ہو جاتی ہے جس کو باطل کا نام دیا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پہ ان کا غلبہ، ان کی نصرت، ان کی کامیابی، یہ سب کے سب جو ہے ختم ہو جاتی ہے، یا سب کی سب آلودہ ہو جاتی ہیں، سب چیزیں جو ہیں دور ہو جاتی ہیں۔ لہذا اپنی زندگی کا جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ ہماری نماز اللہ کو اسی وقت قبول ہے جب اخلاص کے ساتھ، حق ہے یہ، لیکن اس نماز میں اگر خیال آ گیا اپنی نماز کے بارے میں، ہماری نماز بہت اچھا، ہم نمازی ہیں، حج کو جا رہے ہیں، آج کتنے حاجی جا رہے ہیں صاحب، پھول مالا اور پیچھے جو ہے نعرے تکبیر اور ڈھول تاشے بھی بجائے جا رہے ہیں، ارے حج کرنے جا رہے ہو، عبادت کرنے جا رہے ہو، اس میں اس کا، لیکن دولہا بنے ہوئے ہیں اور اس طرح جا رہے ہیں، نہ ان کو تلبیہ صحیح یاد ہے، نہ انہیں جو ہے وہ حج کے ارکان صحیح معلوم ہے، نہ عمرہ کسے کہتے ہیں انہیں صحیح آتا ہے، تلبیہ تک نہیں، تلبیہ جو احرام ہے، جو تکبیر تحریمہ کے درجے میں ہے، وہ نہیں معلوم ہے، وہ بھی یاد نہیں کرتے ہیں، لیکن ہار پھول ڈلوانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ وہ حاجی حج کے لیے جائیں گے تو اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ پھر وہ جب واپس آئیں گے تو حج کی افادیت، حج کا اثر، حج کے تعلق سے ان کے اندر جو برکت و سعادت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہو سکتے تھے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ دنیا تو کہے گی حاجی، لیکن ایسا حاجی پاجی ہوگا، آ کر کے گھر میں پھر وہی حرکتیں کرے گا، بلکہ اس اوٹ میں، اس حصار میں، اس سائے میں، حج کے سائے میں اور بڑی بڑی فاش غلطیاں کرتا رہے گا۔ لہذا اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور حق کو حق کے ساتھ، باطل کی آمیزش سے اس کو بچانا چاہیے، تاکہ اللہ کی طرف سے ہماری نصرت ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔